والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اس وقت نکاح اور اس سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں جو قرآن عظیم میں ذکر کیے گئے، ہم قرآن کی وہ آیات اور ان آیات کا ترجمہ اور تشریح مستند تفاسیر کے روشنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ابھی ہم چلتے رہے، ہم نے نکاح کے بارے میں کافی ساری باتیں عرض کی، مہر کے بارے میں ہوئیں، پھر اب طلاق اور عدت کے بارے میں تفصیلی معاملہ کا آغاز ہوا تھا۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں آیت کریمہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 عرض کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً مخاطب فرمایا، پھر عام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کو عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر تشریح کی جو رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں، یعنی اگر آپ اپنی ازواج کو طلاق دینا چاہیں، فطلقوہن لعدتہن، اب خطاب ایک دم عام لوگوں کی طرف آیا کہ اے لوگو، پھر ان عورتوں کو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور ان کی عدت کا شمار کر کے رکھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اور ان عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ خود عورتیں گھر سے باہر نکلیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ وہ عورتیں واضح طور پہ کوئی بے حیائی کا کام کریں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پھلانگے، کراس کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تدری لعل اللہ، نہیں جانتا کوئی بھی کہ شاید اللہ تعالیٰ یحدث بعد ذالک امرا، پیدا کر دے اس کے بعد اور کوئی نیا معاملہ اور کوئی اچھی چیز پیدا فرما دے۔ تو اس میں آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ ایک دفعہ پھر میں خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ایک لڑکی ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، اس کے بعد اگر اس کی شوہر کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو جائے، چاہے رخصتی سے پہلے ہو چاہے رخصتی کے بعد ہو، رخصتی سے پہلے بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی رخصتی 1 سال بعد ہوگی، مثال کے طور پہ یہ طے ہوا، لیکن ایجاب و قبول ہو گیا ہے تو لڑکا لڑکی میاں بیوی تو ہو گئے ہیں، تو اب اگر وہ لڑکا جیسے گھر ملنے آتا ہے تو بعض اوقات ان کو علیحدہ ملنے دیا جاتا ہے کمرے میں، چلو بھی بات کر لو، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر پھر چلے جانا۔ تو اگر یہ میاں بیوی ایک ایسے کمرے میں چلے جاتے ہیں، ایک ایسی تنہائی میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں جسمانی تعلق قائم کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، نہ وہاں کوئی دیکھنے والا ہو، نہ یہ دونوں کوئی بیمار ہوں، نہ لڑکی حالت حیض میں ہو، نہ کوئی رمضان کا مہینہ چل رہا ہو کہ اور دن ہو کہ دونوں روزے کی حالت میں ہوں، اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی ہیں بہرحال۔ اب اگر چاہے یہ جسمانی تعلق نہ بھی قائم کریں، یہ جو تنہائی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے جسمانی تعلق قائم ہو چکا۔ تو اب خلاصہ کلام یاد یہ رکھیں کہ ایک لڑکی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مدخول بہا، دوسری ہوتی ہے غیر مدخول بہا۔ مدخول بہا تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو چکی ہو یا باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہو، اور غیر مدخول بہا وہ بچی ہوتی ہے کہ جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ایجاب و قبول ہو گیا اور اس کی شوہر کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، یا اگر خلوت ہوئی بھی ہے تو صحیحہ نہیں ہے بلکہ فاسدہ ہے۔ فاسدہ وہی ہوگی جس میں کوئی رکاوٹ موجود ہو، کوئی تیسرا شخص وہاں موجود ہے، یا لڑکی حالت حیض میں ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے دونوں نے، یا شوہر بیمار ہے، لڑکی بہت زیادہ بیمار ہے کہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ خلوت فاسدہ کہلاتی ہے، اور یہ اس کی وجہ سے لڑکی مدخول بہا نہیں بن جاتی، غیر مدخول بہا کہلاتی ہے۔ تو ابھی یاد رکھیں کہ اگر یہ پہلے بات گزر چکی ہے، ہم پچھلے پروگرامز میں عرض کر چکے ہیں کہ اگر کسی بچی سے ایجاب و قبول تو ہو گیا تھا لیکن شوہر نے خلوت صحیحہ سے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے، چاہے رخصتی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں لڑکی پر بالکل عدت نہیں ہوتی ہے۔
لیکن اگر لڑکی خلوت صحیحہ اختیار کر چکی ہے یا رخصتی ہو گئی، باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے، تو اب یہ مدخول بہا کہلائے گی اور مدخول بہا پر عدت ہوتی ہے۔ اور یہی بات یہاں بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی جب طلاق دیں آپ عورتوں کو تو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دیں، یعنی مدخول بہا عورت کو عدت کے وقت میں طلاق دینی چاہیے۔ عدت کے وقت میں طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایام حیض جب گزر جاتے ہیں تو لڑکی کے پاکی کے ایام آتے ہیں، اور دو حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن پاکی کے ایام لازم ہیں، کم از کم 15 دن۔ مثال کے طور پہ اگر حیض بند ہوا اور پھر 10 دن بعد دوبارہ سٹارٹ ہو گیا تو جب تک 15 دن پورے نہیں ہوں گے یہ حیض نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے۔ تو اب یہ جو 15 اس کو جو بیچ میں پاکی کے ایام آتے ہیں ان کو طہر کہتے ہیں۔ اس طہر کے اندر طلاق دینی چاہیے شوہر کو۔ اگر وہ مدخول بہا لڑکی ہے اور حالت حیض میں اس کو طلاق دے دی، طلاق تو اب بھی ہو جاتی ہے لیکن اس طرح طلاق دینا حرام ہے اور شوہر پہ واجب ہے کہ اپنے زوجہ سے رجوع کر لے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، یعنی ایسے وقت میں جس میں عدت شمار کی جاتی ہے، اور ہمارے نزدیک 3 حیضوں کے ذریعے عدت شمار ہوتی ہے، یعنی حیض میں طلاق دینا حرام، طہر میں طلاق دے گا، اس طہر کے ذریعے پھر آگے جو ہے حیضوں کے ذریعے عدت شمار ہو جاتی ہے، یہ ایک طہر، پھر حیض، پھر دوسرا طہر، پھر حیض، پھر تیسرا طہر، پھر حیض، تیسرے حیض کے بعد عدت تمام ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ مدخول بہا لڑکی کو اگر طلاق دینی ہو تو طہر میں طلاق دینی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی غیر مدخول بہا لڑکی ہے، یعنی جس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، وہ اگر حالت حیض میں بھی ہو اور شوہر اس کو طلاق دے دے تو یہ طلاق کوئی گناہ نہیں ہوتی، یعنی اس کو حالت حیض میں بھی طلاق دے سکتے ہیں۔ جس عورت کو حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے وہ عورت ہوتی ہے جو مدخول بہا ہو چکی، یعنی شوہر کی اس کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو چکی ہو یا جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہو، اب اس کو پاکی کے ایام میں ہی طلاق دینی ہوگی، ویسے نہیں دے سکتے۔ پھر میں نے آپ کو طلاق کی 3 قسمیں، طلاق جس وقت میں دی جاتی ہے اس اعتبار سے 3 قسمیں آپ کو بتائی تھیں کہ طلاق احسن ہوتی ہے، طلاق حسن ہوتی ہے، طلاق بدعی ہوتی ہے۔ اگر شوہر طہر میں طلاق دے، یعنی پاکی کے ایام میں، اور ایسے ایام میں کہ جن میں اس سے پہلے اس عورت سے تعلق قائم نہ کیا ہو، اور لفظ طلاق سے طلاق دے اور ایک طلاق دے اور پھر لڑکی کو چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کے 3 حیض گزر جائیں یا جو بھی اس کی عدت کا پیریڈ ہے جیسے بھی میں عرض کروں گا وہ گزر جائے، اور اس کو چھوڑ کے رکھے حتیٰ کہ عدت تمام ہو جائے، تو یہ ہے طلاق احسن، کہ اس میں ایک طلاق دی ہے، اگر ابھی بالفرض 3 طلاقوں کا مالک تھا، ایک دی ہے، 2 ابھی بھی باقی ہیں، بعد میں بڑا چانس ہوتا ہے۔ دوسری حسن ہوتی ہے، حسن کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی، اور انہی شرائط کے ساتھ کہ وہ اس طہر میں پہلے تعلق قائم نہ کیا ہو، لفظ طلاق سے طلاق دی ہو، ایک طلاق دی ہو، اور اس کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیا ہو، رجوع نہ کیا حتیٰ کہ دوسرا طہر آ گیا، اس میں دوسری طلاق دے دی، پھر تیسرا طہر آ گیا، اس میں تیسری طلاق دے دی، اور ہر طہر میں اسی طرح کیا کہ ایک ایک طلاق دی، لفظ طلاق سے طلاق دی، اور اس طہر میں تعلق قائم نہ کیا ہو۔ تو اب یہ اس طریقے سے تینوں طلاقیں دیکھے 3 طہر میں لڑکی کو فارغ کرنا، یہ طلاق حسن کہلاتا ہے۔ پہلے والی طلاق سے ذرا کم درجے کی ہوتی ہے لیکن یہ بھی اچھی ہے۔ اور تیسری صورت طلاق بدعی بنتی ہے کہ اگر مدخول بہا لڑکی ہے اس کو حالت حیض میں طلاق دے دی، یا طہر میں طلاق دی لیکن اس سے پہلے تعلق قائم کر چکا تھا، یا ایک اور 2 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں، یہ لفظ طلاق سے طلاق نہیں دی بلکہ کسی اور لفظ سے کنایہ لفظ سے طلاق دے دی، جیسے شوہر نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، اور طلاق کی نیت کر لی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ سب کی سب طلاقیں بدعی ہوتی ہیں۔ تو اب اس کی روشنی میں دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو اے لوگوں تم انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، یعنی ایسے وقت میں کہ عدت شمار ہو سکے بآسانی، اور وہ طہر میں جب طلاق دیتے ہیں تب یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ طہر میں طلاق دی، اب آگے 3 حیض سے اگر عدت ہو رہی ہے تو آسانی سے 3 حیض سے عدت تمام ہو سکتی ہے، یعنی شمار ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ عدت کا شمار کرو، تو یقینی سی بات ہے عدت کا شمار اسی صورت میں ہوگا جب مدخول بہا عورت ہوگی۔ غیر مدخول بہا یعنی جس کا شوہر کے ساتھ ایجاب و قبول ہوا لیکن خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، اس کی عدت ہی نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو تمہارا رب ہے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ان عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ اس پہ بھی گفتگو تھوڑی سی ہماری ہوئی تھی کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو شوہر پہ واجب ہے کہ اس طلاق یافتہ عورت کو جب تک عدت چل رہی ہے
اپنے گھر میں رکھے، یعنی سکونت فراہم کرنا، رہائش فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اب اگر ایسا معاملہ ہے کہ گھر بہت چھوٹا ہے، بس جیسے مثال کے طور پر ایک ہی کمرہ ہے، مثال کے طور پر اس عورت شوہر نے طلاق دے دی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اب یہ دونوں ایک جگہ تو رہ نہیں سکتے کہ اب میاں بیوی نہیں ہیں، لیکن اب اس میں یہ ہوگا کہ چونکہ شوہر پہ عورت کو رہائش دینا واجب ہے، تو شوہر سے کہا جائے گا کہ تم اس گھر سے نکلو، کسی جگہ رہا کرائے پہ رہو، کیسی بھی رہو، جب تک عورت کی عدت تمام نہیں ہوگی وہ اس گھر میں رہے گی، اس کے بعد یہ اپنے گھر جائے گی۔ یا پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اس کے لیے علیحدہ ایک گھر کا انتظام کرے، کرائے پہ جیسے لے لے کہ جب تک عدت چلے گی وہ اس کا کرایہ دے اور عورت کو وہاں پر رکھے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے مثلاً اور شوہر نہیں مانتا تو پھر بچی اس پہ لازم ہے کہ عدت تو کرنی ہے، پھر وہ اپنے قریب ترین کہیں گھر ہو ادھر چلی جائے یا میکے جا کر اپنی عدت پوری کر لے۔ اس صورت میں شوہر گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دیکھیں کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، گویا کہ اپنے گھروں میں رکھنا ہم پر واجب ہے کہ عورت کی عدت پوری ہونے دیں۔ اب اگر شوہر نہیں ہونے دیتا، جیسے لڑائی جھگڑے میں کہتے ہیں بالکل وہ تو ایک احسان منقطع ہو جاتا ہے، بالکل لڑکی والے اس پہ احسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لڑکے والے لڑکی پر احسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ یہ احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے لڑکے والوں پر کہ وہ لڑکی کو یہیں عدت گزارنے دیں، لیکن بہرحال رنجش اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ نہ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ یہاں بچی رہے، نہ لڑکے والے چاہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نکلو یہاں سے، گھر سے باہر جاؤ، اور برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ لڑکے والے گناہ گار ہوں گے اور بچی کہیں پہ بھی جا کے عدت تمام کر سکتی ہے، لیکن عدت بہرحال چھوڑ نہیں سکتی ہے۔ ہاں، آگے ایک اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ صورت بیان فرمائی کہ یوں ہو سکتا ہے کہ ان عورتوں کو نکالنا صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، وہ بیان فرمائی، لیکن اس سے پہلے فرمایا وَلَا يَخْرُجْنَا، اور نہ یہ عورتیں خود اس کے گھر سے نکلیں۔ اس میں دیکھیں اب دونوں کو گویا کہ بونڈ کر دیا گیا، شوہر نکال نہیں سکتا، اسے رکھنا واجب ہے، اور اگر وہ رکھنے کے لیے تیار ہے تو اب لڑکی والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم تو اپنی بچی کو یہاں نہیں چھوڑیں گے، ہم تو گھر لے کر جائیں گے، ان پہ واجب ہے کہ پھر بچی کو وہاں پر عدت گزروائیں، جبکہ شوہر راضی ہے تو وہاں پہ گزرواؤ۔ دونوں حکم قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ دونوں ہی گناہ گار ہوتے ہیں مختلف صورتوں میں۔ مثلاً کبھی تو لڑکی والے وہاں عدت گزارنے کے لیے تیار ہیں لیکن لڑکے نہیں مانتے، لڑکے والے نہیں مانتے، اس میں یہ مکمل طور پہ گناہ گار ہیں۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں مان رہے، یہ مان گئے کہ چلو ہم رہائش دیتے ہیں، لیکن لڑکی والے کہتے ہیں ہمیں تمہارا احسان نہیں چاہیے اور لے جاتے ہیں، اس میں یہ لڑکی والے گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر دونوں ہی یہ چاہ رہے ہیں، لڑکا کہتا ہے لے جاؤ میں نہیں رکھتا ہوں، لڑکی والے کہتے ہیں ہم تو پہلی تیار ہیں، اس میں دونوں گناہ گار ہوں گے، اس لیے اچھی طریقے سے یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور آگے جو مستثنیٰ صورت بیان فرمائی کہ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ عورتیں واضح طور پر کوئی بے حیائی کا کام کریں۔ مثلاً خدا نخواستہ اگر وہ عورت دوران عدت زنا کی مرتکبہ ہو جاتی ہے تو پھر زانی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سزا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہوتی تو 80 کوڑے ہوتے، اور شادی شدہ اگر ہے تو پھر 100 کوڑے ہوتے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر رجم ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر اس نے خدا نخواستہ یہ کوتاہی کی ہے یا خدا نخواستہ چوری کر لی اور شرعی لحاظ سے وہ چوری کا نصاب پورا ہو گیا تو پھر ہاتھ کاٹنے کے لیے اس کو باہر لے جا سکتے ہیں۔ تو یوں مطلب ہے کہ کوئی ایسا عورت کی طرف سے جرم سرزد ہو کہ جس میں باہر لے جانا ہے تو پھر یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں تنبیہ فرما رہا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باؤنڈری جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے ایک باؤنڈری وال قائم کر دی جائے کہ بھئی یہاں تک ہمارا ایریا ہے، یہاں تک آپ کا ایریا ہے، یہ آپ کا ایریا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود قائم کر دی ہیں، یہاں تک آپ آ سکتے ہیں اور کچھ عمل کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے یہ عمل کیا، اس لائن کو کراس کیا تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ایک تو عدت طہر میں طلاق دینی چاہیے، اب کوئی طہر میں نہ دے، حیض میں دے دے، اور لڑکی بھی مدخول بہا ہو، ایک سے زیادہ طلاق دے دے، لفظ کنایہ سے طلاق دے دے، گویا کہ اس نے اللہ کی حدود کو پھلانگ دیا، اسی لیے اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں اور انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسے ہی لڑکا اگر لڑکی کو مطلقہ جو بیوی ہے اسے گھر سے نکال دیتا ہے اور عدت اپنے گھر میں نہیں کرنے دیتا، یہ بھی اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ رکھنے کے لیے تیار ہے لیکن لڑکی والے لے جاتے ہیں تو یہ اللہ کی حدود کو پھر کراس کرنے والے ہیں، جو بھی یہ حرکت کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔
اور ضمناً یاد رکھیں کہ ہر گناہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک نظر استعمال کرنے کی اجازت دی، تم دیکھ سکتے ہو، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، مخلوق دیکھو، لیکن عورت کو نامحرم کو مت دیکھنا۔ اب سب جو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک حد قائم ہے کہ نامحرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، ستر کی طرف نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہم اللہ کی حدود کو پھلانگنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا تو بے شک خود اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ اب اس کو آخرت میں سزا ملے گی، تو اپنے آپ کو سزا پر پیش کر دینا یہ خود اپنی ذات پر ظلم کرنا ہی ہے۔ تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کریں، اور یقینی سی بات ہے کہ حدود کی پاسداری اسی وقت ہوگی جب پہلے حدود معلوم ہوں گی۔ ہمارے مسلمانوں کی غفلت انتہائی زیادہ ہے۔ چلیں بعض تو مسائل ایسے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی کبھار درپیش ہوتے ہیں، جیسے حج کے مسائل ہیں، وہ بھی فرض ہوتا ہے کہ جب حج کرنے لگیں تو سیکھ لیں۔ باقی جو ہمارے ایسے مسائل ہیں جو روز مرہ ہمیں درپیش ہیں یا جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا ایسے مسائل کے جو کبھی بھی ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک تو علم دین سیکھتے نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ صحیح ہے کہ ہمیں خود اپنی ضرورت نہیں پتہ ہوتی کہ کہاں کہاں میرے لیے مسائل سیکھنا ضروری ہے اور مجھے کہاں کہاں ان مسائل کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ لہٰذا ہوتا یہ کہ مسئلے معلوم نہیں ہوتے اور وہاں پہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان مسائل کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہے، اور اس سے انسان شدید گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا